السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے اقتباس کی تشریح۔ بہت سے اسٹوڈنٹ اس حوالے سے بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں اور انہیں اس بات کا بالکل پتہ نہیں چلتا کہ اقتباس کی تشریح کیسے کی جاتی ہے۔ یہ بورڈ کے نقطہ نظر سے انتہائی اہم سوال ہے۔ آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں کہ کسی بھی اقتباس یا نثر پارے کی تشریح کیسے کی جاتی ہے۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ یہ ناوی کی اردو کی کتاب ہے اور اس میں سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل اقتباس کی تشریح۔ سب سے پہلے آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ اقتباس کی تشریح پیپر میں، بورڈ کے پیپر میں 5 نمبر کی آتی ہے۔ نمبروں کی تقسیم آپ کے لیے بہت ضروری ہے، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پانچ نمبر کیسے اس کے کاؤنٹ کیے جاتے ہیں؟ سبق کا عنوان، یہ چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ سبق کا عنوان لکھنا ہے، کہانی نہیں لکھنا، یہاں نام نہیں لکھنا، ٹھیک ہے؟ بچیاں یہ لکھنے میں غلطی کرتی ہیں اور اپنے نمبر کٹوا بیٹھتی ہیں۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ غلط کیا کرتی ہیں تاکہ وہ آپ نہ کریں۔ سبق کا عنوان اور اس کے بعد مصنف کا نام، یہ 2 باتیں آپ نے لکھنی ہوتی ہیں اور آدھا نمبر اس کا، آدھا نمبر اس کا ہے، 1 نمبر ہو گیا۔ ان 2 چیزوں کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بچیاں غلط کیا کرتی ہیں، وہ لکھ دیتی ہیں کہانی کا نام یا کہانی کا عنوان کر دیں گی، تو یہ چیز آپ کی غلط ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے نہیں کرنی۔ اسی طرح مصنف کی جگہ بعض بچیاں شاعر بھی لکھ دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ غلطیاں نہیں کرنی۔ اگر آپ کی ہیڈنگ غلط ہے تو ظاہر ہے آپ کا آگے بھی بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ 1 نمبر یہاں سے آپ کا ہو گیا۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی۔ نثر پارے کی تشریح میں بورڈ کے پیپر میں پیراگراف جو دیا جاتا ہے، نثر پارہ جو دیا جاتا ہے، اس میں 4 الفاظ کے اوپر خط کشید کر دیا جاتا ہے، جس کو آپ ڈیش بولتی ہیں، وہ لگا دیا جاتا ہے۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گی۔ مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں 1 نمبر ان کا ہوتا ہے، 2 نمبر ہو گئے۔ اس کے بعد سوال ہوتا ہے نثر پارہ کی تشریح کا۔ یہاں پہ انہوں نے مینشن نہیں کیا ہوتا کہ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں، لیکن ہم نے تشریح میں سیاق و سباق ضرور لکھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم سیاق و سباق سے کام نہیں کریں گے تو ہماری بات واضح نہیں ہوتی، وضاحت اور تفصیل بیان کرنے سے ہم قاصر رہتے ہیں۔ اور اس کے نمبر ہیں 3، 1، 2، 3 نمبر کی تشریح۔ یوں ہمارے 3، 4، 5 نمبر ہو گئے ٹوٹل، لیکن یہ 3 نمبر اسی صورت میں پورے آتے ہیں جب آپ نے ان کے کہے بغیر سیاق و سباق، اس کی ہم نے ہیڈنگ نہیں دینی ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس کی
ہیڈنگ نہیں دینی، لیکن ہم نے تشریح میں اس کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم وہ بیان نہیں کریں گے تو ہمارے پورے 3 نمبر نہیں آئیں گے۔ تو 5 نمبر مکمل حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں بالکل درست آئیں۔ سبق کا عنوان ٹھیک لکھا ہو، اور اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ آپ نے یوں ہی لکھنا ہے، ہیڈنگ دے کے 2 ڈاٹ ڈالیں۔ مصنف میں سواد کا شوشہ، نون کا شوشہ، اس چیز کا خاص خیال رکھیں، اکثر بچیاں یہ بہت غلط لکھتی ہیں۔ سبق کا عنوان، اب یہ دیکھیں ہم پہلا سبق ہی دیکھتے ہیں، اس کا ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم یہاں ہجرت نبی لکھ دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، لہٰذا سبق کا عنوان درست لکھنا بہت ضروری ہے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی۔ اگر آپ نے ہجرت نبوی کی بجائے لکھ دیا ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غلط ہو جائے گا۔ اگر آپ نے مولانا یوں لکھ دیا ہے تو آپ کا غلط ہو جائے گا۔ اگر آپ نے شبلی یوں لکھ دیا ہے، اکثر بچیاں لکھتی ہیں اس لیے مجھے پتا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو بھی یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی آپ نے کوئی بھی حرکت نہیں کرنی۔ بورڈ کے پیپر میں آپ نے ہمیشہ سبق کا عنوان جو درست ہے وہی لکھیں، مصنف کا نام بھی درست ہجوں کے ساتھ، درست املا کے ساتھ آپ لوگ لکھیں گی تو آپ کے انشاءاللہ پورے نمبر آئیں گے۔ اقتباس کی تشریح اور اس کا طریقہ کار آپ کو بتایا، نمبروں کی تقسیم آپ کو بتائی، یقیناً اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہم نے 5 نمبر کا یہ اگر کوشچن آتا ہے، اور بورڈ کے پیپر میں 9th اور 10th میں یہ 5 نمبر کے 2 پیراگراف آتے ہیں جو کہ دونوں ہی کرنے ہوتے ہیں۔ 10 نمبر کا سوال ہے اور یہ بہت اہم سوال ہے، اس میں ہمیں غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ آپ نے ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ کس چیز کے کتنے نمبر ہیں اور ہم نے وہ سب کے سب کیسے حاصل کرنے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں میں آپ کو مزید لنک دوں گی، وہ بھی کھول کے دیکھیے گا، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، ایک پیراگراف کی تشریح کر کے باقاعدہ بتاؤں گی کہ کیسے ہم اس کو طویل اور بہت زیادہ لکھ سکتے ہیں۔ ایک اور خاص بات، ویسے تو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گی، تشریح میں سیاق و سباق لازمی ہے، پھر جس نثر پارہ کی تشریح ہے اس کے بارے میں ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو چیز ہے کہ حوالہ جاتی مواد ہمارا بہت ضروری ہے 3 نمبر حاصل کرنے کے لیے ہمیں سیاق و سباق، اس کے علاوہ ایک چیز یہ، 2 چیز وضاحت اور تفصیل، اور تیسری چیز جو ہمیں نمبر دے گی وہ ہوگا حوالہ جاتی مواد۔ حوالہ جاتی مواد شعر کی صورت میں، آیت کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، کسی واقعہ کی صورت میں، تاریخی لحاظ سے، تو یہ ہم چیزیں شامل کر سکتے ہیں۔ اس سے ہماری تشریح مؤثر ہوتی ہے اور ہمارے نمبر انشاءاللہ بہت اچھے اور پورے آتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔